اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے بعد تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے اور لوگ اس حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو بار ایسوسییشنز ہیں وہ اس کے اوپر خصوصی اجلاس کر رہی ہیں، ہنگامی اجلاس کر رہی ہیں، وکلاء برادری کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ حلقے جو کہ دراصل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ لیا جائے اس کو مولا جٹ سے تعبیر کرتے تھے، اب سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب مولا جٹ کیا کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس پوری سچویشن کا، اس پورے ایپیسوڈ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ججز نے بنیادی طور پر یہ بات کہی ہے کہ ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ تو جتنا ہمارا تجربہ ہے اور جتنا ہم لاء کو، میں بائی ٹریننگ ایک لائر ہوں اور بائی چوائس ایک جرنلسٹ ہوں، کچھ ایسی بات ہے۔ تو بائی ٹریننگ ایک لائر کے طور پر میں نے جتنا وقت گزارا ہے عدالتوں کے اندر، خواہ وہ ماتحت عدالتیں ہوں یا پھر ہائی کورٹ ہو یا ایون سپریم کورٹ ہو، جہاں بھی جانے کا موقع ملا، اگرچہ اپیئر ہونے کا موقع سپریم کورٹ میں نہیں ملا، لیکن ہائی کورٹ کی حد تک تو ضرور ایسا ہوا کہ میں بارہا اپیئر ہوا ہوں، اور میرے سامنے کئی ایک معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ججی کے عہدے پر متمکن بھی ہوتے نظر آئے۔ وہ اس سے پہلے سرکاری لاء افسر کے طور پر کام کرتے تھے مختلف عدالتوں کے اندر، اور پھر انہیں وہاں سے ان کی جو سلیکشن ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ جج لاہور ہائی کورٹ تعینات ہو گئے۔ تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لاء آفیسرز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کے تحت چلنے والے، ان کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اس میں وہ پھر ادارے کو، ایک تو ان کے اپنے وکلاء ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کے اپنے وکلاء نہ ہوں وہاں پر جو اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو، یہ جو لاء آفیسرز ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر ان وکلاء کی بنیادی تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ریاست کا تحفظ کرنا ہے، ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور جو عوام اپنی شکوے، شکایتیں، گریونسز اور کمپلینٹس لے کر عدالتوں میں آتے ہیں ان اداروں کے خلاف، ان عوام کی ان شکایتوں کے خلاف اداروں کو کس طرح سے تحفظ فراہم کرنا ہے، کس طرح سے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان کی موقف کو ہی سچ ثابت کرنا ہے۔ تو یہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں یا جو لاء آفیسرز جنہیں کہا جاتا ہے، جو مختلف عدالتوں میں معاوضے، مشاہرے کے اوپر، تنخواہوں کے اوپر تعینات ہوتے ہیں، اور ہر سیاسی جماعت جو آ کر اپنی مرضی کے لاء آفیسرز لگاتی ہے اور اپنی مرضی کے ایڈوکیٹ جنرل لگاتی ہے، اپنی مرضی کے اٹارنی جنرلز لگاتی ہے، ایڈیشنلز لگاتی ہے، اور ان کے نیچے لاء آفیسرز لگتے ہیں، تو یہ ایک پوری فوج، ظفر موج ہے جو کہ ہر سیاسی حکومت کی پروردہ ہوتی ہے، اور وہ ہر سیاسی حکومت جو ہے انہیں تعینات کرتی ہے، پر یہی لوگ پرموٹ ہو کر ججز بنتے ہیں۔ تو اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ لاء آفیسرز میں سے زیادہ تر اوپر چلے جاتے ہیں، بطور جج ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے، جتنا ہمارا تجربہ اس کی بنیاد پر، اور پھر وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ججز اپنی اس بنیادی تربیت کی بنیاد پر، جو کہ بنیادی تربیت ان کی ہوئی ہوتی ہے کہ ریاست کا تحفظ کرنا ہے، اس کے مفادات کو نگہبانی کرنی ہے، تو بطور جج بھی وہ کنفرنٹ کرتے ہیں ایک عام شہری کو جب وہ کوئی بھی کمپلینٹ لے کر آتا ہے کسی ادارے کے خلاف، کسی اتھارٹی کے خلاف، یا کسی بھی ایسے صاحب ثروت کے خلاف جس کا حکومت سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ججز بھی بنیادی طور پر ریاست کے مفادات کی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ججز اور لاء آفیسرز کے حوالے سے یہ بنیادی بات پہلی سمجھنے کی ہے کہ یہ دراصل ریاست کے خرچے پر پل رہے ہوتے ہیں، ریاست کے خرچے پر ان کی وکالت چلتی ہے، ریاست کے خرچے پر ان کی ججی چلتی ہے، اور جو یہ فیصلے دیتے ہیں اس کے اندر ریاست کے مفادات کی نگہبانی کو ترجیح حاصل رہتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی برس عام جو گھریلو جھگڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، نان نفقے کا ہو، خلا کا ہو، یا اور وہ 3 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے،
اور ججز کی بلا کو، سرکاری افسران کی بلا کو کہ کوئی بچی 2 یا 3 بچے لے کر گھوم پھر رہی ہے، بیچاری عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے تو ماں باپ اور اس کی جو دیگر اس کی بھائیوں کی خواتین ہیں وہ فیس نہیں دینے دیتی ہیں، کوئی کام کرتی ہے کہیں تو فیس دیتی ہے، اور اس طرح سے ہمارا یہ جو عدالتی نظام ہے، ایک نہتی خاتون جو کہ بوجہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے یا خلا لینا چاہتی ہے، اس کے مفادات کی نگہبانی میں بھی ریاست کے مفادات کو مقدم جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ اسی لیے آپ فیملی کورٹس میں چلے جائیں تو آپ کو 8 آنسو آپ کی آنکھیں روئیں گی جو وہاں پر آپ حالات دیکھیں گے، جس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ پرو سٹیزن ہونے کی بجائے پرو سٹیٹ رہتا ہے۔ تو اب ایسے میں یہ ججز جنہوں نے یہ شکایت درج کروائی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی کے فیصلے دیں، تو بھئی ججز اور لا آفیسرز تو سرکار کی، ریاست کی مرضی کے ہی فیصلے دیتے ہیں، اس میں اچنبے کی بات تو کوئی نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ لوگ کسی خاص سیاسی جماعت کی وجہ سے پروموٹ ہوئے، ججز بن گئے، تو شاید اس وجہ سے اب آپ کو اس حکومت کے خلاف یا اس سیاسی پارٹی کے اکابرین کے خلاف فیصلے دیتے ہوئے تردد محسوس ہوتا ہو، آپ اس کے اوپر مزاحمت کرنا چاہتے ہو کیونکہ آپ ان کے بینیفیشریز ہیں، اور اب آپ ماشاءاللہ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں، سرکاری رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بکس ملے ہوئے ہیں، آپ کو سیکورٹی گارڈز ملے ہوئے ہیں، اور اس ایسے میں یہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ اس درخواست کے اندر یا یہ جو ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجی گئی ہے 5 ججز کی جانب سے، اس کے اندر سیتا وائٹ کے کیس کا کیوں تذکرہ ہوا ہے؟ ایک سیتا وائٹ کا ہی کیا کیس ہے جس کے اوپر انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کیس قابل ذکر نہیں تھا؟ تو اس سے بھی تھوڑا سا چونکتا ہے انسان کہ سیتا وائٹ کا اور حال ہی کی ایک حکومت جو کہ اب اقتدار سے باہر ہو گئی ہے اور جس کے سربراہ کو اس وقت متعدد کیسز کا سامنا ہے، جس طرح سے اس سے پہلے نون لیگ کے سربراہ کو متعدد کیسز کا سامنا تھا، اور جو عدالتوں کا اس وقت رویہ تھا، جو اس وقت کے ان کے اندازے حاکمانہ تھے، وہ قابل دید تھے، اور اب وہی جو ججز کی ایک دوسری کھیپ ہے، وہ کس طرح سے سیتا وائٹ کے کیس کو ایک لٹمس ٹیسٹ بنا کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ان پر ریاست دباؤ ڈال رہی ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچنبے والی بات لگتی ہے۔ اور تیسری اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو شکایت سامنے آئی ہے، اس میں ایک جگہ بھی مرحوم جج ارشد ملک کا ذکر نہیں ہوا ہے، حالانکہ اس کا مقدمہ بھی یہی تھا کہ اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس نے ناصر ملک کو جو تفصیلات بتائی تھی کہ جس طرح سے ساز کو چاروں طرف سے کسا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کی آواز وہ نکالے، اسی طرح سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سے جج ارشد ملک پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے گئے تھے۔ لیکن کیا ان ججز کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ جج ارشد ملک کا برسبیل تذکرہ ہی صحیح مگر تذکرہ تو کرتے کہ وہ بھی ایک جج بیچارہ جو شکایت لے کر آیا تھا اور جس کی ویڈیوز کو متنازع بنا دیا گیا تھا، جس سے ایک ایفیڈیوٹ پروڈیوس کروایا گیا تھا، اس ایفیڈیوٹ کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ تو کہتا ہے کہ مجھے حسین نواز نے رشوت آفر کی تھی۔ تو یہ سب کچھ اگر ملا جلا کر دیکھیں تو یہ درخواست جو گئی ہے، یہ درخواست دراصل لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کارنر کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح سے الیکشن والے دن 6 بجے سے لے کے 8 بجے کے دوران سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا فارم 45 کا، اور اس کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ یہ جو جعلی فارم 45 اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہے ہیں ایکس کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر 180 سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور آج جب دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی ہارتی ہے تو ایک نیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اب طے ہو چکا ہے کہ ہم جہاں سے جیتے ہوئے ہیں وہاں سے ہمیں ہروایا جائے گا۔ گویا کسی ریکارڈ کی، کسی بیلٹ باکس کے اندر پڑے ووٹوں کی کوئی
कोई वक़्त नहीं है, और अगर वक़्त है तो सिर्फ उस जाली फॉर्म 45 की है जो ट्विटर के ऊपर डाला गया है। तो इन सब को मिला जुला कर देखें तो अल्लामा इकबाल याद आते हैं कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। शुक्रिया।